أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ سورۃ التکاثر. تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے. تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. ہرگز نہیں. اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. یقین جانو تم دوزخ ضرور دیکھو گے. پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے ہم نے اپنی آج کی صحیح ٹرانسمیشن رمضان عشق کا آغاز کیا. آج جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اگر ہم نے ان کو پڑھا ہو اور سمجھتے ہوں ہم تو اس میں ایک خاص پہلو کے بارے میں بات کی گئی ہے، مال کو خرچ کرنا. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جس دوڑ میں ہم بھاگتے ہیں وہ مال کمانے کی، زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کی ریس اور دوڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا کہ ہر دور میں انسان جو ہے وہ اس ایک خاص قسم کا جو اس کو ایک پیشن ہے یا ایک خاص قسم کی جو چاہت ہے، طلب ہے، اس میں مبتلا ہوگا. اور ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ جو اس دوڑ میں بھاگے گا بے سکونی ضرور اس کے ساتھ رہے گی. اور آج ہم نے جو اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے. کل ہم نے بات کی تھی حسد کی کہ لیکن بات یہ کہ حسد جذبہ رقابت یہ دل میں پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی کچھ ہونا چاہیے، جو ہمارے پاس ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمیں بے شمار چاہیے. جبکہ ہمیں بتایا بھی گیا کہ اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ مطمئن رہو، اس پہ راضی رہو، اس پہ قناعت اختیار کرو. لیکن یہ غنا اور قناعت کی جو دولت ہے یہ میسر نہیں آتی. آج دین کے اس پہلو کے حوالے سے ہم نے جاننا ہے کہ کیا ہم یہ غلط کرتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کریئر ہونا چاہیے، ہمارے پاس آج اگر کچھ کم ہے تو کل اس سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر آج چھوٹی گاڑی ہے تو کل ذرا بڑی گاڑی ہونی چاہیے، یا ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ بہتر اسکول میں ڈالنا چاہیے. کیا ہم ایسا کر کے فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟ کیا ہم وہ شیطان کے قدموں پہ چلنے والے ہو جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر وہ صحیح راستہ کون سا ہے کہ جہاں پہ ہم قناعت بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو ایمبیشیسلی ایک اچھے گولز اور آبجیکٹیوز کے ساتھ فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو اس حوالے سے آج ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات ہمارے مہمانوں سے بھی ہوگی. سو میں پہلے تعارف جو ہے آپ کا اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کروں گی. میری آج جو دائیں ہاتھ پہ میری مہمان موجود ہیں بہت معروف نعت خواں ہیں. انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اور ٹیلی ویژن سے نعت گوئی کا آغاز کیا تھا اور ثنا خوانی میں اپنا خاص درجہ اور مقام رکھتی ہیں. میرے ساتھ ہیں تابندہ لاری صاحبہ, بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ میرے دو بڑے پیارے سے مہمان, دونوں ماشاءاللہ ایک اچھے ایکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سا کپل. سو بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. صدف عمیر لغاری, بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیے کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ, بہت اچھی ٹرانسمیشن, بہت اچھا سیٹ اپ, بہت اچھا سیٹ, اور میری گڈ وشز آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. آپ افطار بھی کراتے ہیں اور اب آپ سحری بھی آج کروا رہے ہیں لوگوں کو. بالکل ایسا ہی. تو سحر و افطار میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عبدالواحد صاحب, جو کہ وظائف کے حوالے سے اور اس میں قرآن پاک کے حوالے سے جو گائیڈنس ہمیں جو مشکلات زندگی میں درپیش آتی ہیں ان میں جہاں ہمیں رہنمائی درکار ہو, یا خاص طور پہ قرآنی اوراد, وظائف, دعائیں, تو ان چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں. میرے باقی مہمان علماء کرام جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. سر تشریف لے آئیے گا, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. میرے ساتھ اس وقت سیٹ پہ موجود ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ثانی الازہری, پاکستان شپ اونر کالج کے پرنسپل ہیں, اسلامک اکیڈیمک فورم کے صدر ہیں, 9 مرتبہ صدارتی تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں حسن کارکردگی کی بنا پہ, اور تشریف لا رہے ہیں علامہ ظہیر عابدی صاحب. بہت شکریہ تشریف آوری کا. پاکستان شیعہ کونسل کے صدر ہیں, 25 سال سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور ڈاکٹر جمیل راٹھور, بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. تشریف رکھیے گا. آپ قاری و حافظ ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہیں, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, اور میرے بہت محترم, میرے بہت پیارے, ہمارے بہت حد دل عزیز, ہماری جسے کہتے ہیں ہماری دل, روح, جان کی تسکین ان کی خوبصورت آوازوں میں جو انہوں نے ثنا خوانی کی ہے, جس کو اکنالج کیا گیا ہے پوری دنیا میں. 500 جو مسلمان, انفلوئنشل مسلمان, ان کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد نعت خواں ہیں, ثنا خان ہیں, کہ جن کو تمغہ امتیاز ان کے حصے میں آیا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ صدارتی حسن کارکردگی تو آپ کے پاس ہی ہے, لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ثنا خوانی میں ایک خاص درجہ اور مقام آپ کو حاصل ہے وہ ایک کمال ہے. سو صدیق اسماعیل صاحب, بہت شکریہ سر تشریف آوری کا, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بلکہ میں ان کی تائید کرتے ہوئے, میرے بھی وہی جذبات ہیں کہ آپ کا یہ ماشاءاللہ اہتمام, سیٹ وغیرہ دیکھ کر, آپ کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہم نے وہ جیسے وہ جنت میں نہریں, اور اس کا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے یہاں پر اسی طرح پانی اور وہ تمام چیزیں, وہ نقشہ جو کہ ہمیں بہت مسحور کرتا ہے, مروب کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے, اس کو تھوڑا بہت یہاں پہ جیسے کہتے ہیں اس کی ہزارویں لاکھویں کوئی ایک تمثیل, کوئی کوشش پیدا کرنے کی کریں. لیکن آپ یہاں پہ موجود ہیں تو سر میں چاہ رہی ہوں کہ ایک خوبصورت سا حمدیہ کلام جو کہ ہم آپ سے درخواست کریں. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں, میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں, تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. واہ. اللہ کے بابرکت نام سے ایک زائر حرم بیت اللہ شریف میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. صلو علی الحبیب, اللہم صلی وسلم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم اللہ کرم, اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں
محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم. اور ایک بڑی خوبصورت دعا جامع دعا کہ ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو کہ ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم. اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے فہم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رمضان عشق ہے. خوش آمدید جناب. رمضان عشق ہے اور میرے ایک اور مہمان نے مجھے جوائن کیا ہے جنہیں ہم ان کی رفع عامہ اور فلاحی کام کے لیے جانتے ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھتا ہے. اور ان کا نام ان لوگوں میں سر فہرست ہے. میرے ساتھ ہیں اس وقت سارم برنی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تشریف آوری کا شکریہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ قناعت کے حوالے سے. تو میں اس سے پہلے کہ سر آپ کی طرف آؤں اور اس موضوع کے حوالے سے بہت ساری باتیں جانیں, یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں زندگی میں بہت سارا کچھ چاہیے ہے, بڑا گھر بھی چاہیے ہے, بڑی گاڑی بھی چاہیے ہے. صدف انسان کی خواہشیں تو ختم نہیں ہوتی. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک بڑا گھر آ جائے, بڑی گاڑی آ جائے, اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ نہیں, تو اس کے بعد بھی آپ دعا کریں گے کہ اس سے مزید کئی گھر اور آ جائیں اور کئی گاڑیاں اور آ جائیں. انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. تو قناعت پسندی ظاہر سی بات ہے ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس لیکن پہ ہم ہوتے شکر ہیں, ہم ہیں قناعت پسند ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں, سارے ہمارے جیسے نہیں ہیں. اس کا اچھا اس کا مطلب ہے وہ سب لوگ جو چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کریں اور آگے بڑھیں, وہ اچھے لوگ لیکن کہیں جو ہے نا, جیسے ایجوکیشن پہ میں سمجھتی ہوں کہ پیسہ لگانا چاہیے, پڑھائی پہ پیسہ لگانا چاہیے. مطلب وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی یہاں ہم پیسے بچا لیں اور کسی اچھے اسکول میں نہ ڈالیں, تو یہ غلط ہے. میں نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت علم کی ریس بہت زیادہ ہے. یعنی ایک اسکول میں اگر پیسے جو ہے وہ 10,000 روپیہ لگتا ہے فرض کیا, اور دوسری جگہ پہ 50,000 لگتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ 50,000 والی جگہ پہ بچوں کو پڑھانے میں فضول خرچی نہیں, اب اتنا بھی نہیں. معیار اگر ڈفرنس ہے اس میں کہ آپ وہ زیادہ اچھا ہے, تو پھر میرے خیال میں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اتنا کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بننا پڑے گا. اچھا نہیں, جب میں نہیں, پرائم منسٹر یہاں کہاں پاکستان میں ان کا کیا, وہ 50,000 فی ظاہر ہے ابراڈ بچوں کو بھیجیں گے تو وہاں جا کر ہی پڑھیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ نارمل جو ہمارے سکولز ہیں موسٹلی ان ڈیفنس, وہاں پہ جو کچھ برٹش سکولز ہیں, کچھ انگلش سکولز ہیں, ان سب کی فیسز جو ہیں وہ تقریباً اتنی ہیں منتھلی. جی ایگزیکٹلی. میں فیس بک پہ وہ دیکھ رہا تھا, اس میں گڈیاں رکھی ہوئی تھی 4-5 نا, تو اس میں کہا یہ کسی نے بینک نہیں لوٹا ہے, یہ اسکول کے بچوں کی فیس ہے جو ہم نے دینی.
آج کل بہت زیادہ اتنی فیسز ہیں اب کہ آپ اچھا ایک اور سلسلہ بھی تو ہے نا سر آج کل اصل ہمارے استاد نے بھی جو ہے وہ حکمرانوں والا کام سنبھال لیا ہے. ہاں جی ہاں جی تعلیم جو ہے وہ ہماری بیسکلی ایک کمانے کا ذریعہ بن گیا. اچھا لیکن ایک تعلیم ہی تو نہیں ہے نا, اسی طرح سے صحت کے معاملات ہیں, کپڑوں کے معاملات ہیں. خواتین ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ اس برانڈ کا جوڑا جو ہے وہ اتنے کا ہے, لیکن یہ ہم اس لیے نہیں پہنیں گے کہ یہ برانڈ تو سستا برانڈ ہے, تو ہم نے تو مہنگا والا پہننا ہے. یہ بالکل اب وہی کپڑا ہے وہی سب کچھ ہے, لیکن ہم وہ ڈبل ٹرپل قیمت پہ لیں گے اور پہنیں گے, کر رہے ہوتے ہیں نا بہت. عورتوں میں میں نے دیکھا ہے, بلکہ عورتوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے اگر میں نے یہ ڈریس پہنا ہے تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے کا لیا, کہاں سے لیا, اور ایز اٹ از اس میں شاید 2-4 چیزیں اور بڑھا کے بنا لیتے ہیں. صحیح, عورتوں میں یہ ہے, لیکن میرے خیال میں سمپلسٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اچھا سر آپ تو ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ, سسکتی ہوئی انسانیت کے ساتھ, کہ تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ضروریات میں سے, زندگی میں سے پیسہ بچا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یار ہم اگر 10 اپنے اوپر لگا رہے ہیں تو کم از کم 5 تو لگا دیں, نکال دیں اللہ کی راہ میں کسی کے اوپر. ہیں تو ضرور, لیکن بہت سارے نہیں کہے جا سکتے. اچھا ہیں ضرور, مگر لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا, جیسے ابھی اسکول فیس پہ بات ہو رہی تھی, میں اس کے تھوڑا مخالف بولوں گا. کس چیز کے؟ اسکول فیس دیکھیں, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, جس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں سبزی کتنی مہنگی ہو گئی, کوئی نہیں بول رہا, ٹھیک ہے نا, کھانے پینے کی اشیاء, رہنے کی جگہیں, ضرورت زندگی کا سامان, اس پہ کوئی نہیں بول رہا. ایک ایجوکیشن, اس پہ سب بول رہے ہیں. پھر ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کو آپ فیسلٹیز کیا دے رہی ہے گورنمنٹ؟ کیا ان کو بجلی فری ہے؟ کیا ان پہ ٹیکس نہیں ہے؟ کیا ان کو گاڑیاں امپورٹ کرنے دیتے ہیں جس پہ بچوں کو ٹرانسپورٹیشن دے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے اسکولنگ سسٹم کو یا کالج یونیورسٹی سسٹم کو, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو آپ نے ایک انڈسٹری کے طور پہ بنایا ہوا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی بات کر رہا ہوں میں, تو پھر وہ تو انڈسٹری ہے, پیسہ بنائے گی وہ. جب وہ کروڑوں روپے کا پلاٹ خرید کے کروڑوں روپے انویسٹ کرے گی تو منتھلی لاکھوں تو کمائے گی نا. اتنا تو حق بنتا ہے. اچھا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے؟ ایک سوال آج کل اگر ہم کسی بھی جسے کہتے ہیں مائنڈ سائنسز کے بندے سے بات کریں نا, یہ جو گرو ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگز کے, وہ کہتے ہیں تھنک بگ, بڑا سا خواب دیکھو اور پھر اس کو پانے کی تعبیر کی کوشش کرو. جبکہ قناعت کا جو راستہ ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جو وسائل میسر ہیں اس کے اندر راضی برضا رہنا سیکھو. تو مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے کیا چیز ہے جو کہ پھر ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نہ میں کسی فلسفی کے قول سے, نہ کسی مناطقہ, ادبا, فلاسفہ, شعراء اور بلغاء سے متاثر ہوں. صحیح. اگر میں متاثر ہوں تو اللہ کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ٹھیک ہے. لہذا میرے نزدیک تو وہی آئیڈیل ہے, اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمبل بنایا, آئیڈیل بنایا, زندگی گزارنے کا نمونہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ میں آپ کو 14 صدیاں قبل لے چلتا ہوں. دنیا میں آج کم و بیش 58 یا 59 اسلامی ممالک ہیں, اور میری حسرت رہ گئی کہ کاش وہ جو نمونہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا, قناعت کا, سادگی کا پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. یاد رکھیے کہ سادگی فقط یہ نہیں کہ انسان سادہ ہو رہا ہے, وہ سادگی ایسی ہوتی ہے اس میں ایک طاقت ہوتی ہے, اس میں ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس میں ایک پاور ہوتی ہے. دیکھیے مدینہ منورہ پوری کائنات ارضی و سماوی کی پہلی ویلفیئر اسٹیٹ, اس لیے کہ جب آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے مدینہ منورہ, اس وقت آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ کسرا ہے, آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ وہ بیزنٹائن کنگڈم ہے جو انسانی گردنوں پہ اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, گلیڈیٹر بنائے ہوئے ہیں, غلاموں کو لڑا رہے ہیں, ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال رہے ہیں. ایسے میں ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے جی, اور اس کے جو سربراہ مملکت ہیں وہ ایک طرف تو سرمایہ مملوکت ہے, دوسری طرف وہ اللہ کے نبی ہیں. ان کے ایک اشارے پر ان کے ماننے والے, ان کے پیروکار, ان کے فالوورز اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی پیلس ہے, کوئی کراؤن ہے, کوئی پروٹوکول ہے, کوئی ریڈ کارپیٹس ہے؟ نہیں جناب, وہاں پر تو ایک
छोटी सी मस्जिद है, ठीक है, उसके किनारे एक हुजरा है कि जिसमें सुराख लगे हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हम कपड़े ठोस ठोस कर उन सुराखों को बंद किया करते हैं। वहां पर एक मामूली सी चारपाई है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर लेटते हैं। बहरैन फतह हो गया है, यमन से माले गनीमत आ रहा है, बान की चारपाई, या शाम फतह हो गया है, एक बान की चारपाई है। वहां पर एक छोटी सी मस्जिद, वो मस्जिद नमाजों के वक्त अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रही है। और जब नमाज से फारिग हो रहे, वहां पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, ना पैसा है, ना फी है, ना 50 ना 60 हजार, वहां पर फ्री में वो दीन सिखाया जा रहा है जो अफाकी है, जो इंसान की फितरत के मुताबिक है। एक वक्त में 70 सहाबा, अब वो क्या बन गया, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी बन गई है। थोड़ी देर के बाद जब लोगों की मदद की जाती है तो वो बैतुल माल बन गई है, वो टैक्सेशन पॉइंट भी बन गया है, वहां पर ज़कात और उसको जमा किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वहां GHQ हेडक्वार्टर है, वॉर की अगर स्ट्रेटेजी है तो वहीं पर मुतय्यन हो रही है। कोई अगर इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाने आ गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी बन रही है। कोई अगर रहने के लिए आएगा, स्टेट गेस्ट हाउस भी बन रही है। वहां पर कुछ नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर लेटा हुआ देखते हैं, आप उठते हैं, आपके ऊपरी लिबास चादर उतरती है, देखते हैं कि आपके कमर मुबारक पर, जिसमें अतहर पर बान की चारपाई के निशान सख्त हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ज़ारो कतार रोते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा के मजे देखिए, लग्जूरियस लाइफ देखिए, और आप देखिए कि आपके पास सोने के लिए कोई बिस्तर तक मौजूद नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ए उमर, उन्होंने दुनिया को अपने लिए मुंतखब कर लिया है और हमने आखिरत को दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन अल्लामा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम रोशन मिसालें हमारे सामने, मैं आखिरी बात यहाँ कहा दूं। देखिए, कोई कहता है कि जवानी लौटा दो, वापस कर दो, कोई कहता है मेरा बचपन वापस कर दो, मैं कहता हूँ कि मेरी मस्जिद मुझे वापस कर दो। वाह, क्या बात है। अच्छा अल्लामा साहब, ये जो सादगी का जिसका नमूना अभी डॉक्टर साहब ने पेश किया है, दुरुस्त है, लेकिन आजकल की ज़िंदगी में इसकी तकलीद, जबकि मुआशरे में उस तरह का माहौल मौजूद नहीं है, जब इंसान की इज़्ज़त का मयार जो है, उसकी बड़ी गाड़ी, उसके नए कपड़े, उसका आला मयार ज़िंदगी, उसके बच्चों का कि स्कूल में जाते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि इन तमाम चीज़ों के साथ अगर कोई इंसान इन चीज़ों को हासिल करने की जुस्तजू और तगदो करता है तो क्या वो गलत कर रहा है? क्या फिर उसको यही कोशिश करना जो है ये बेकार है उसके लिए, या उसके लिए खुदा न खासा को गलत है या नाजायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आज के माशरे पर इज्तिमाई नज़र डाली जाए, जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो ये है कि मुसलमान, मैं और इंसानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान दो चीज़ें भूल चुका। एक अपनी मौत, एक अल्लाह। ठीक, चूँकि भूल चुका है तो वो दुनिया की दौड़ में लगा हुआ है। और फरमान सरकार खत्म मर्तबत का है कि ये इंसान की जो ख्वाहिशात का पेट है ये सिर्फ मिट्टी भर सकती है, कोई और नहीं। तो अगर इंसान ये सोच ले कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, उसकी उम्र इससे ज़्यादा नहीं है, उसे जाना है, तो मुसाफिरत, आलम मुसाफिरत में जितना कम से कम सामान मैं रखूंगा उतना ज़्यादा सफ़र आसानी से गुजरेगा। तो ये दौड़ ख़त्म हो जाएगी। हमने इज़्ज़त का मेयार मकान को बना लिया, हमने इज्जत का मेयार दौलत को बना लिया, गाड़ी को बना लिया। ये इज्जत का मेयार नहीं है, और ये वो लोग बनाते हैं जो अंदर से हल्के होते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा जिनके अंदर सलाहियत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर अंदर सलाहियत हो, अगर इंसान अपने आप को अंदर से ये महसूस करे कि उसका इल्म, उसकी सलाहियत इस लायक है कि कोई पूछे न पूछे, कोई सामने झुके न झुके, मेरा खुदा जानता है कि मुझ में क्या सलाहियत है, तो फिर कभी इंसान इसके पीछे नहीं। ठीक है, कनात का, और हमें जब दर्स दिया जाता है तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस मुबारका और कुरान मुबारका, कुरान पाक से पता है कि सवाल दराज ना करना किसी के सामने, मतलब किसी से उम्मीद या तवक्को ना रखना बस सिवाय अल्लाह ताला की ज़ाते बरहक से। लेकिन आजकल जो मैंने सवाल किया है डॉक्टर साहब, इस पे कुछ आप फिर रोशनी डालिए कि क्या गलत है अगर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाए, हम अपने अहले खाना की ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकें, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाए, और वो तालीम जो है वो जिस दामों बिकती है या मिलती है हम उसे हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है हमें, तो क्या ये गलत है? लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।